تمام اخلاقی خوبیوں یعنی سچائی، دیانتداری، ایفائے عہد وغیرہ کو اپنایا جائے، اور تمام برائیاں مثلاً غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی، عیب جوئی، بدگمانی وغیرہ سے بچا جائے۔ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور جہاد کا فریضہ انجام دیا جائے۔ غرض یہ کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ہر طریقے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ جہاں تک نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا تعلق ہے تو یہ وہ خصوصی عبادات ہیں جن کی خاص طور پر تاکید اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں زندگی کے بقیہ اعمال کو بھی اللہ کی عبادت سمجھ کر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، عبادات کا تصور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے فرائض یعنی حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور قرآن پاک کی تعلیم کریں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کریں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام کریں اور برائیوں سے رک جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ عبادات ہے، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا، وہ اگر اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہوں گی تو وہ تمام چیزیں ہماری عبادات بن جائیں گی۔ ہمارا چلنا بھی عبادت ہوگا، ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا، ہمارا مسافہ کرنا بھی عبادت ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب بچوں ہم آگے چلتے ہیں۔ امپورٹینس آف پریئرس ٹو اللہ، دعا، کہ اسلام میں عبادات کی اہمیت، دعا، کہ دعا عبادات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دعا کا میننگ پہلے آپ کو بتاتے ہیں، دعا کی معنی بتاتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں دعا کا لفظ ندا یا پکار کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی تو دعا آواز سے ہوتی ہے اور کبھی بلا آواز آہستہ، کیونکہ جس سے دعا کی جاتی ہے وہ سب طرح سے سنتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس عبادت کا مفہوم فریاد یا سوال کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ تو بچوں، اب آپ کو دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان دنیاوی طور پر کتنا ہی خوشحال اور مالدار ہو جائے اور اس بنا پر وہ اپنے رب سے کتنا ہی دور ہو جائے، مگر جب وہ مصیبت یا دکھوں میں گھر جاتا ہے تو بے ساختہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے، اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور وہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت یہ بھی ہے کہ اس عمل سے اپنے رب پر ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کے لیے اس یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ نہ صرف ہماری سنتا ہے بلکہ ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن دعا کرتے وقت اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی دعا نہ کی جائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، ترجمہ ہے، اور میرے بندے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان بندوں کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا
کے لیے ہاتھ پھیلانے سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جس بندے نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں کی ہوں اور بظاہر وہ قبول نہ ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے عوض یا بدلے میں آخرت میں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دعا کرنے والے پر کوئی مصیبت یا آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ان مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دعا کسی حالت میں ضائع نہیں ہوتی۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مانگنے والے کو قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی یا بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا اس لیے فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ مستقبل کے متعلق ہمارا علم محدود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، لیکن وہ ذات باری علیم ہے اور اپنے علم و حکمت سے اپنے بندے کی بہتری کے حق میں دعا قبول کرتی ہے۔